مفتاحی۔ لوگوں آپ رش کیجئے، اور یہاں اگر آپ اپنے بچے کو حفظ قرآن نہیں کروا رہے ہیں، قرآن اور حدیث، دوسرا بچہ محمد احمد بن مولانا محمد امجد علی نعمانی صاحب گڑھوا، ان کا بچہ ہے وہ خوش نصیب بچہ محمد احمد بن مولانا امجد علی صاحب نعمانی گڑھوا۔ اس بچے کا دوسرے نمبر پر نام ہے۔ اس بچے نے بھی اپنے سینے میں اللہ رب العزت کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ تیسرا بچہ محمد شاہد ہے، وہ بھی لائن میں لگ جائے، وہ بھی آ جائے، حضرات علماء کرام کے ہاتھوں سے اپنے سروں پر پگڑی لیں اور آگے بیٹھائیے، سامنے بیٹھائیے، ماشاءاللہ آتے جائیے۔ محمد شاہد بن فصیح الرحمان صاحب گڑھوا، محمد شاہد بن فصیح الرحمان صاحب گڑھوا۔ چوہان بن ماسٹر شہنواز عالم صاحب، بڑے خوش نصیب ہیں ان کے والدین، جن کے سروں پر کل قیامت میں اس سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ دنیا کے جو چاند دیکھتے ہو، سورج دیکھتے ہو، اس کی روشنی پر تم اپنی آنکھیں نہیں جما سکتے، اس سے کہیں زیادہ روشن تاج ان بچوں کے والدین کے سروں پر اللہ رب العزت کی طرف سے پہنایا جائے گا۔ اس وقت ہم کفِ افسوس ملیں گے اور کہیں گے اے کاش کہ گڑھوا کے اس جلسے میں عزم کر کے آئے ہوتے، اب ہم بھی اپنے بچے کو مکتب تجوید القرآن میں داخل کیے ہوتے اور اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے ہوتے۔ آپ آج عزم کیجئے کہ ہم بھی اپنے بچے کو سب کچھ پڑھائیں گے، لیکن پہلے حافظ قرآن بنائیں گے، پہلے اس کے سینے میں قرآن محفوظ کرائیں گے۔ پانچواں نمبر خالد حسین بن غیاث الدین صاحب گڑھوا، خالد حسین بن غیاث الدین صاحب۔ چھٹے نمبر پر محمد آصف بن نور نہال عالم صاحب بڑھیا ٹولہ، نور نہال۔ اور ساتویں نمبر پر محمد ساجد بن عبدالسلام صاحب بڑھیا ٹولہ، محمد ساجد بن عبدالسلام صاحب بڑھیا ٹولہ۔ 7 بچے، یہ خوش نصیب بچے، ان کے والدین خوش نصیب ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو پہلے حافظ قرآن بنایا۔ کل قیامت میں اس کی فضیلتیں اور ان کے عنایتیں، ان پر جو عنایتیں اللہ کی طرف سے ہوں گی اور جو ان کی سفارشیں سنی جائیں گی، آپ وہاں جب دیکھیں گے۔ اور ان کو ہدیے میں قرآن کریم بھی پیش کیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ میں بڑی مبارکباد دیتا ہوں اس تنظیم کو، فلاح انسانیت تنظیم فیاض عالم صاحب سے، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ جی، فیاض عالم صاحب کے طرف سے پگڑی اور قرآن ہدیے میں پیش کیا گیا ہے۔ میں بڑی مبارکبادی پیش کر رہا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس تنظیم میں ساتھ دیا ہے اور اس کا یہاں تک کہ بچے حافظ قرآن بن گئے، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوا۔ میں اس کمیٹی کا تہہ دل سے اور خاص اور حکومت کا بھی اور اس وبا کا بھی بڑا ہی ہم پر فیض ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں یہ مکتب تجوید القرآن کا قیام عمل میں آیا، اور الحمدللہ بڑی کوشش اور جد و جہد کے ساتھ تعلیم کا آغاز کیا گیا اور شروعات کی گئی، اور شروعات کا نتیجہ یہ ہے الحمدللہ 7 حفاظ کرام نے اپنے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کیا اور قرآن کا حفظ کیا۔ انشاءاللہ کل قیامت میں ہم اور آپ ان بچوں کو دیکھیں گے، ان کے والدین، ان کے گارجین کو بھی ہم دیکھیں گے۔ حضرات یہ بچے ہیں، ہم سب حوصلہ کریں اور ہمت کریں کہ اپنی کمائی سے سب سے پہلے اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں گے، اس لیے کہ آج کل اور اس سے پہلے جو ایک تحقیقی جائزہ ہوا جس میں کہا گیا کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے بڑی پسماندہ ہے، اور چھوٹی کاسٹ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی نیچے چلے گئے ہیں تعلیم میں۔ لوگوں یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا، میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا۔ شاعر کہتا ہے پہلے زمانے کا، شاعر کہتا ہے کہ پہلے کیا تھا کہ میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے، بزرگ تختیاں بناتے تھے، گویا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ تیار کر رہے تھے کہ ہماری نسلیں پڑھیں گی۔ اور حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، اور حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی کی طرح سے ہوا تھا۔ سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب آئیے دوستو، یہ روح